والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ جو آنے والا دن ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچ ہوتی ہے پتہ نہیں کب آئے گا، کسی کی شادی ہونی ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، انتظار کرتے رہتے ہیں کب آئے گا، لیکن جب گزر جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی بات فرمائی کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آج کی جو حدیث پاک جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پڑھوں گا وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوری عالم انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ مطلب کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنے کی قدرت تو ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو کوئی چیز خارج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں کسی بھی اپنے ادنا بندے پر بھی کبھی ظلم نہیں کروں گا، اور فرمایا وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، اس واسطے کہ مجھے ظلم کرنے پر قدرت تھی۔ اگر میں ظلم کرتا تو کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا، کوئی مجھے ملامت کرنے والا بھی نہیں تھا، کسی کے سامنے مجھے جواب دہی بھی نہیں کرنی تھی۔ اس کے باوجود میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا کہ میں اپنے کسی بندے پر، اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق پر بھی میں ظلم نہیں کروں۔ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، جس طرح میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، اسی طرح تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے پر ظلم نہ کرے۔
لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ پہلے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے، اس سے اشارہ اس طرف آیا کہ بندے کو حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرے۔ حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، تم بھی اپنے ہم جنسوں پر رحم کرو، یہ حکم دیا گیا۔ لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بندے پر ظلم نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ سمجھائی گئی کہ میں نے قدرت کے باوجود، طاقت کے باوجود مجھے ظلم کرنے کی قدرت تھی، کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا، کوئی مجھ سے جواب طلبی کرنے والا نہیں تھا، اس کے باوجود میں ظلم نہیں کرتا۔ تو اے میرے بندو، تم کو اور زیادہ ظلم سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ تمہیں میرے پاس آنا ہے اور تمہیں جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فرمائی، اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا معنی کیا ہے؟ حدیث قدسی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، کیسے دیکھو اللہ نے مجھے کیا بات سمجھا دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، ٹھیک ہے نا مولانا؟ میں تعبیر ٹھیک کی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال، تم سب گمراہ ہو۔ فرمایا تم سب گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، مگر وہ شخص جسے میں ہدایت دے دوں۔ ہدایت اور ضلالت، ہدایت اور گمراہی میرے قبضے میں ہے۔ فرمایا کوئی شخص چاہے کہ میں اپنے طور پر ہدایت حاصل کر لوں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، لہذا تم کیا کرو؟ فرمایا فاستعذونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت عطا فرماؤں۔ تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دے دوں۔ یعنی تم جو دعا مانگتے ہو اس دعا کے اندر ہدایت نہیں مانگا کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ میں ایک خاص بات ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اور اللہ کی توحید کے بعد دوسری بات جو کہی گئی ہے وہ یہی کہی گئی ہے، اللہ کی توحید کا بیان، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے پھر اگلی بات یہی کہی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ۔ تو اللہ کے حضور اس کو کثرت سے پڑھتے رہا کرنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم کو بار بار پڑھنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثابت ہے کہ آپ نمازوں کے اندر تو یہ کلمات اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہی تھے، آپ بھی پڑھتے ہیں، بلکہ عام دعاؤں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دے اور مجھے سیدھے راستے پر رکھے۔ ساری عمر اللہ کے پاک باز بندوں کا یہی معمول رہا
کہ جب کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں کشمکش پیش آتی کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، تو وہ کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم اہدنی وسددنی، میرے سامنے اے اللہ یہ مشکل آ گئی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا کرنا بہتر ہے، اے اللہ مجھے ہدایت دے دی، آپ کے نزدیک جو صورت بہتر ہے وہ میں اختیار کروں۔ اگلی بات کیا فرمائی؟ چھوٹی سی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت اہم ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ جو حدیث قدسی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اگلا جملہ ہے، اللہ کرے یہ سارے جملے میں پڑھ دوں آپ کے سامنے۔ فرمایا یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے۔ کیا فرمایا؟ اے میرے بندو تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے سوائے اس کے جس کو میں کھانا دوں، سوائے اس کے سوا جس کو میں کھانا دوں، لہذا مجھ سے کھانا طلب کیا کرو، کھانا مجھ سے طلب کیا کرو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ کتنا ہی بڑا سرمایہ دار ہو مگر وہ کھانا اللہ سے مانگے، چاہے گھر کے اندر ساری دنیا کی نعمتیں رکھی ہیں لیکن کھانا اللہ سے مانگے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کھانے کے بعد جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے کہ یا اللہ یہ کھانا جو اب واپس جا رہا ہے، اور نفسیاتی بات ہے کہ جب آدمی کھانا کھا لیتا ہے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہی کھانا جس کی طرف بڑی رغبت تھی اور بڑا شوق تھا کہ دل چاہ رہا ہے کہ جلدی سے کھاؤں، اب پیٹ بھرنے کے بعد اسی کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے اور دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کھانے کو اس طرح دور کرتا ہے، اپنے آپ کو اس کھانے سے دور کرتا ہے جیسے کوئی بڑی حقیر شے ہے۔ اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی، یا اللہ یہ کھانا میں اس لیے نہیں ہٹا رہا کہ معاذ اللہ میرے دل میں اس کی نفرت ہے یا حقارت ہے یا میں اس سے مستغنی اور بے نیاز ہوں، میں تو اس کو اس لیے ہٹا رہا ہوں کہ اس کی طرف میں اپنی احتجاج ظاہر کر رہا ہوں، میں محتاج ہوں اس کا، میرا پیٹ بھر گیا ہے اس وجہ سے ہٹا رہا ہوں۔ بہرحال اگلی بات جو بتائی، دیکھو کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ فرمایا یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے بندو تم میں سے ہر شخص ننگا ہے سوائے اس کے جس کو میں کپڑے دے دوں، جس کو میں کپڑے دے دوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آج ہمارے دماغ میں تو یہ بات آتی ہے کہ میں اپنی قوت بالو سے لباس حاصل کرتا ہوں، ہمیں ورنہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ اگر میں دینے کا اللہ اگر ہمیں دینے کا ارادہ نہ کرتا تو ہماری کیا مجال تھی کہ ہم اس کو حاصل کر لیتے؟ اس وجہ سے حضور اللہ نے یہ دعا سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ تم لباس پہنو تو کہو کہ میری قدرت سے اور میری رحمت سے تمہیں یہ لباس ملا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لباس تبدیل فرماتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، اور یہ مشہور دعا ہے جو آپ پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ اس کے ذریعے اپنی احتیاج جو ہے اس کا اظہار فرماتے کہ میں اس لباس کا محتاج ہوں، اور
فرمایا پھر آگے اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا یا عبادی، مختصر کر دیتے ہیں یا عبادی، میں کہتا ہوں ساری یہ حدیث کا ترجمہ جو ہے یہ آپ کو سنا دوں. یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو اور میں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، لہذا مجھ سے استغفار کر لو، مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا. مطلب یہ ہے کہ تم گناہوں کی وجہ سے مایوس مت ہو جاؤ، جب گناہ ہو جائے فوراً بخشش کی دعا مانگو، میں معاف کر دوں گا. اور اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا ہے اے میرے بندو، انکم لم تغلوا ذری فتنصرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. میرے بندو، تم ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو تم کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، چاہے تم میرا انکار کرو، چاہے مذاق اڑاؤ یا شکوہ کرو، کچھ بھی کر لو، لیکن تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر تم ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہو تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. آگے فرمایا ہے میرے بندو، سبحان اللہ، دیکھو اگلی بات کیا فرمائی، تھوڑی سی بات رہ گئی ہے. حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، اگر تم سارے اگلے پچھلے جو مر چکے ہو سب جمع ہو جائیں اور سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائیں، تم سب مل کر تم میں سے جو سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا متقی انسان ہے، سب انسان اور سارے جنات اس جیسے متقی ہو جائیں اور سب سے زیادہ متقی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو تم سب کے اس طرح متقی بن جانے سے، یہ فقرہ سننے والا، سب کے اس طرح متقی بن جانے سے میری حکومت میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، میری حکومت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. اور آگے فرمایا کہ اگر تم سارے اگلے پچھلے اور سارے انسان اور جنات سب مل کر ایسے ہو جاؤ، تم سب میرے فاسق بن جاؤ، میرا انکار کرنے والے بن جاؤ، سب کے سب گناہگار بن جاؤ، مجھے گالیاں دینے والے بن جاؤ، تب بھی میری سلطنت میں ایک ذرہ بھی کمی نہیں ہوگی. لہذا تمہارے تقوی کا مجھے کوئی فائدہ نہیں اور تمہاری نافرمانی کا مجھے کوئی نقصان نہیں. اور آگے دیکھو کیا فرمایا، آگے فرمایا میرے بندو، بس ختم ہونے والی بات ہے، ابھی مختصر بس کرتے ہیں. فرمایا اگر تم سارے اگلے پچھلے سارے انسان اور جنات اگر سب ایک جگہ جمع ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور سب مل کر مجھ سے کوئی دعا مانگو، کوئی چیز مانگو اور میں سب کو وہ چیز دے دوں جو وہ مانگے، تب بھی میری ملکیت میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی کہ سمندر میں ایک سوئی کے ڈبونے سے کمی آتی ہے. اگر سمندر میں سوئی ڈبو دو اور پھر نکال لو اور جتنا پانی اس کے ناکے میں لگا اور اس نے سمندر کے پانی میں جتنی کمی پیدا کی، اتنی کمی بھی میری ملکیت میں نہیں آتی. کہنا یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم مجھ سے مانگتے ہوئے شرمائے نہیں، مجھ سے مانگتے ہوئے یہ نہ سوچو کہ بہت کچھ مانگ لیا ہے ہم نے، اب کیا مانگے. فرمایا جتنا چاہے مجھ سے مانگو. اور اگلی بات، آخری بات کیا فرمائی؟ آخری بات یہ فرمائی کہ یا عبادی، اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم کر رہے ہو، یہ سب اعمال ہمارے پاس محفوظ ہیں، ہمارے ریکارڈ میں ہیں. ایک وقت آئے گا جب میں تمہیں ان اعمال کا صلہ اور بدلہ پورا دوں گا. لہذا ان اعمال کے نتیجے میں اگر اس وقت کوئی بھلائی ملے اور اچھا بدلہ ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا
اور اس کو اعمال کے بدلے میں سمجھو کہ نیک صلہ مل گیا، اور جو شخص ان اعمال کے بدلے میں بھلائی نہ کرے بلکہ عذاب کا سامنا کرنا پڑے اسے، تو وہ شخص صرف اپنے آپ کو ملامت کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے، اس لیے کہ یہ سزا اس کے اعمال کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ظلم کی وجہ سے نہیں مل رہی۔ ظلم کے بارے میں اللہ نے شروع میں فرما دیا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، بلکہ ہم نے تمہیں ہمیشہ کے لیے بلایا، پکارا کہ آؤ مجھ سے مانگو، مجھ سے بخشش طلب کرو، مجھ سے رزق مانگو، مجھ سے کھانا مانگو، مجھ سے لباس طلب کرو۔ اس کے باوجود اگر آخرت میں تمہارا انجام برا ہو رہا ہے تو یہ تمہاری اپنی نادانی اور بے وقوفی کی طرف وجہ سے ہو رہا ہے، لہذا تم اپنے آپ پر ملامت کرو، کسی اور پر ملامت نہ کرو۔ میرے دوستو، آپ نے اللہ کا پیغام سن لیا، اور سنایا کس نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات سمجھائی، کیا بات سنائی؟ سب بات یہ سنائی کہ دیکھو، یاد رکھو کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، تمہارے قبضے میں بالکل کچھ نہیں ہے۔ اگر تم کہتے ہو، خیال کرتے ہو کہ تمہارے اختیار میں کچھ ہے، تو فرمایا کوئی شے تمہارے اختیار میں نہیں، بیدہ الخیر، خیر ساری خدا کے قبضے میں ہے، خیر ساری خدا کے قبضے میں ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے کھاتے پیتے، ایسے کھاتے پیتے جو ساری دنیا کو خرید لیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر موت آتی ہے تو ایک لمحہ بھی وہ اپنی عمر کا نہیں بڑھا سکتے۔ اس واسطے میرے دوستو، یہ دنیا جو ہے لپیٹی جا رہی ہے یہ دنیا، اور بڑی ہی غفلت ہے، انتہائی غفلت ہے۔ ہم وہ خدا جو ہمیں اپنی مہربانیوں سے نواز رہا ہے، اور وہ خدا جو ہمیں ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ خدا جو ہر وقت ہمارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہے، ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں تو کتنی بے وقوفی ہے، کتنی حماقت ہے۔ دوستو، اس حماقت کو چھوڑنا چاہیے اور اللہ کی طرف ہر وقت رجوع کرنا چاہیے۔ جو کمزوری ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، ہماری کوئی اگر نیکی ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، لیکن اپنی نیکی پر گھمنڈ نہیں کرنا، اور اپنی برائی جو ہو جائے اس سے مغفرت کی طرف سے مایوس نہیں ہونا۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ دوسری جگہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ مانا کیا ہوا؟ بس بات ختم ہوئی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ دوستو، جو کچھ کرنا ہے میرے رب نے کرنا ہے، نہ کسی عرفان نے کرنا ہے، نہ کسی عمران نے کرنا ہے۔ روز بروز جو کچھ حالت ہو رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس مصیبت کو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ روز بروز بھوک بڑھتی جا رہی ہے، لوگ مرتے جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے ہمارے رب کے پاس ہے۔ اس واسطے دوستو، اپنے رب سے مانگو، کسی پر بھروسہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، جھولی اس کے سامنے پھیلاؤ اور اسی سے مانگا کرو۔ اگر اس سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ کبھی ہمیں اپنا کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔
وآخر دعوانا الحمدللہ.